اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کراچی کے علاقے صدر ایمپریس مارکیٹ کے اندر ایک اردو بولنے والی خاتون جو خریداری کرنے گئی تھی، ان کے ساتھ وہاں موجود پشتو زبان بولنے والے اور افغانیوں نے بدسلوکی کی، بد اخلاقی کی، جس کا نتیجہ نکلا کہ وہاں پہ وقتی طور پر کچھ مہاجر نوجوان جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا، جو کہ ایک فطری عمل تھا۔ بظاہر یہ عمل بڑے محدود پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن جو حکومتی اقدامات ہیں، جو ریاستی معاملات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو اس آگ کو بہت جلدی بڑھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس شہر کے رہنے والے اکابرین، اردو بولنے والے، اپنے جو مخالفین ہیں اس کے اس مذموم مقاصد کو پورا نہیں ہونے دے۔ اس شہر کی اکائیوں کے اندر جو ڈسکرمنیشن پیدا کی جا رہی ہے، اس شہر کی اکثریت کو جس طرح اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے دیگر اضلاع سے اور صوبوں سے لا کر مسلط کیا جا رہا ہے، اس نے یہاں کے بیلنس کو بالکل آؤٹ کر دیا ہے۔ آج کراچی کا رہنے والا جو کراچی آئٹس کہلاتا ہے، آج خود کو غیر محفوظ اور اجنبی محسوس کرنے لگا۔ اپنے ہی گلی محلے کے اندر وہ ایک اجنبی کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس کے دروازے پہ آنے والا ایک 10 سے 12 سال کا افغانی بچہ جو کچرا اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، اس کا رویہ اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب شاید زبان سے نہ دیا جا سکے، لیکن کیونکہ اردو بولنے والے پڑھے لکھے باشعور لوگ تو لہٰذا جواب نہیں دیتے۔ لیکن ایسا دانستہ ہو رہا ہے، ایک دروازے پہ آنے والے کچرا اٹھانے والے کا ہی معاملہ نہیں۔ آپ مختلف بازاروں کے اندر چلے جائیے، آپ ہی کی مارکیٹوں کے اندر باڑا مارکیٹ کے نام پہ ایک پورا نیٹ ورک بچھایا جا رہا ہے، اور وہاں جس قسم کا رویہ اردو بولنے والی خواتین کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے وہ قابل شرم ہے، وہ قابل افسوس ہے۔ پھر آپ ہی کے گلی محلوں کے اندر کوئٹہ ہوٹل کے نام پر پوری شاہراہوں کو، فٹ پاتھوں کو انکروچ کر لیا گیا۔ بھٹی کے نام پر ہر دوسری گلی کے اندر آپ کو ایک تندور ملے گا۔ غرض یہ کہ کون سا ایک ایسا شعبہ آئے گا جہاں آپ کو یہ لوگ ملیں گے نہیں۔ ایسا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں انجانے میں نہیں ہو رہی۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس شہر کے رہنے والے جو اردو بولنے والوں کا طبقہ ہے، ان کو اس جگہ لایا جائے کہ جہاں ان سے ان کا تصادم اور ٹکراؤ، جس کو آج تک رکا ہوا۔ لیکن اگر یہ سلسلہ نہیں رکا، نہیں تھما، تو یقین جانے بہت نقصان ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اور جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان سیاسی اکائیوں کے درمیان جو خلیج اور جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور رول ریگولیشن کے مطابق ایک شہر کو چلایا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس گھر کو میں نے اپنے خون سے بنایا، اپنی محنت سے میں نے بنایا، آپ دوسرے صوبوں سے لا کر، دوسرے شہروں سے لا کر، اور یہاں تک کہ دیگر ممالک سے لا کر میرے ہی گھر کے اندر آباد کر دیں، اور مجھ سے کہیں کہ آپ یہ 4 کمرے چھوڑ کے 1 کمرے میں محدود ہو جائیے۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ یا تو قانون بدل دیجئے یا فطرت کے خلاف چلنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ فطرت سے جب آپ ٹکرائیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، فطرت کا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا فطرت سے ٹکرانا چھوڑ دیجیے۔ نہ اس شہر کو آپ فتح کر سکتے ہیں، نہ اس شہر پر دیگر لوگوں کو لا کر غالب کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی قابض کیا جا سکتا ہے۔ چاہے اس میں ہمارے ہی اس شہر کے رہنے والے بڑے بڑے زعما
سیاسی زوما خود شامل ہوں اس سازش کے اندر، لیکن کیونکہ کراچی کا رہنے والا بڑا سمجھدار اور باشعور ہے، وہ اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تو لہٰذا حکمرانوں سے اور اداروں سے درخواست ہے کہ سیاسی بیلنس کو برقرار رکھا جائے۔ کسی کو لکیر کے اس پار جانے سے پہلے سمجھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ لکیر کے اس طرف جانے کے بعد پھر معاملات ہاتھوں میں نہیں رہتے، زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے قابو میں نہیں رہتی۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ معاملات کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے، لسانی اکائیوں کو آپس میں مت تصادم کی طرف دھکیلا جائے۔ ہمارا شہر ہے، جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، تو کراچی کراچی والوں کا کیوں نہیں؟ کراچی کا ساحل اور کراچی کا وسائل، اس پہ دیگر لوگ کیسے قابض ہیں؟ کراچی کے ساحل اور کراچی کے وسائل پر کراچی والوں کا ہی حق ہونا چاہیے، یہی قانون کہتا ہے، یہی آئین کہتا ہے۔ آپ آئین اور قانون سے ماورا نہیں کوئی اقدام اٹھا سکتے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ سیاسی فیصلوں کو سیاسی انداز میں ہی چلانا ہوگا۔ آپ 4 لوگوں کو خرید کر اس شہر پہ حکمرانی نہیں قائم کر سکتے۔ حکمرانی دلوں پہ کی جاتی ہے، اور جو ہے وہ آج بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کے رہنے والوں کے دلوں پر حکمرانی کس کی ہے۔ آپ اس کو مصنوعی طریقے سے ختم نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہے حقیقت کو تسلیم کیجیے، سچ کو مانیے، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، اس ملک کی بہتری ہے۔ اللہ حافظ۔